انگوٹھے چومنے کی برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھے چومنے کی برکتیں۔ دعائے عطار، یا رب العزت، جو کوئی 28 صفحات کا رسالہ انگوٹھے چومنے کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اس کو ہمیشہ اذان و اقامت میں انگوٹھے چومنے کی سعادت دے کر آخری سانس تک اس کی آنکھوں کا نور سلامت رکھ، اور ماں باپ سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد کی فضیلت۔ عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مراکش کے شہر فاس میں ایک عاشق رسول خاتون رہا کرتی تھی۔ انہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی یا گھبراہٹ طاری ہوتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام مصطفیٰ کی برکت سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی۔ جب اس عاشق رسول خاتون کی وفات ہوئی تو کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، پھوپھی جان، کیا آپ نے قبر میں سوالات کرنے والے 2 فرشتے منکر نکیر دیکھے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں، وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں نے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ دونوں تشریف لے جا چکے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے تو نام محمد سہارا اپنا، اسی سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہمیں طوفان کی موجوں کا کچھ خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ تقریباً 700 سال پہلے کے مفسر قرآن حضرت شیخ نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن کو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو اپنے دونوں انگوٹھے چومے اور ان کے ناخن اپنی پلکوں پر ملے۔ جب دوسری بار مؤذن نے پڑھا تو پھر یوں ہی کیا۔ آپ سے اس عمل کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں پہلے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتا تھا، لیکن بعد میں ایسا کرنا چھوڑ دیا تو میری آنکھیں خراب ہو گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا، تو نے اذان کے وقت آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کیوں چھوڑ دیے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھیں درست ہو جائیں تو دوبارہ انگوٹھے چومنا شروع کر دے۔ پھر میں بیدار ہوا اور میں نے انگوٹھے چومنے کا عمل کیا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور الحمدللہ اس کے بعد سے آج تک میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ آؤ سنائیں اپنے پیا کو اپنے من کی بات، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے۔ اے عاشقان رسول، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت و تعظیم کے ساتھ انگوٹھے چومنا مسلمانوں کا شروع سے معمول رہا ہے، بلکہ یہ مبارک عمل تمام انسانوں کے والد محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے،
اور یقیناً سعادت مند اولاد اچھے کاموں میں اپنے والد کے پیچھے چلتی یعنی انہیں فالو کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے۔ 300 سال پہلے کے بزرگ شیخ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1137 ہجری تفسیر قرآن روح البیان میں لکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے پیچھے فرشتے آتے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو بتایا گیا کہ آپ کی پیٹھ میں نور مصطفیٰ ہے جس کی یہ زیارت کرتے ہیں، آگے چل کر یہ آخری نبی بن کر ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ پاک اس نور کو پیچھے کے بجائے آگے کر دے تاکہ فرشتے پیچھے سے زیارت کرنے نہ آئیں۔ اس کے بعد وہ نور آپ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا اور فرشتے آگے سے زیارت کرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ میں بھی نور مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں وہ نور آپ کے انگوٹھوں میں ظاہر ہو گیا اور آپ نے انگوٹھے چوم لیے۔ ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و محبت میں جو عاشقان رسول عقیدت سے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں وہ رحمت خداوندی کے حقدار ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہر مومن کو اپنے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں بہت پیاری گفتگو آسان کر کے پیش کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں سچی عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ مسلمانوں دیکھو، تمہارے مولا تبارک و تعالی کا دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی 3 باتیں بتانا ہے۔ نمبر 1، لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں۔ نمبر 3، اللہ پاک کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں، ان تینوں اہم ترین باتوں کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں اپنی عبادت کو، اور درمیان میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم فائدہ مند نہیں۔ کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، پھر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار و مردود ہے۔ مزید معلومات کے لیے پڑھیے تمہید ایمان بآیات قرآن، یہ رسالہ فتح رضویہ کی 30ویں جلد میں صفحہ نمبر 305 تا 358 پر ہے۔ ہر مسلمان کو یہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تاج رکھا تیرے سر رفعنا کا، کس قدر تیری عزت بڑھائی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اوپر بیان کی گئی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنے کا مطلق طور پر فرمایا گیا ہے۔ کوئی قید بیان نہیں ہوئی کہ اس طرح تعظیم کرو اور اس طرح نہ کرو۔
لہذا اگر کوئی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر محبت و عقیدت سے انگوٹھوں یا کلمے کی انگلیوں کے پوروں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو اسے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا عظیم الشان ثواب ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا یہ ادب کا انداز اس کی مغفرت کا سبب بن جائے، جیسا کہ نام محمد چومنے سے بخشش ہو گئی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہی تھا، مگر وہ جب بھی تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا۔ پس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ نار جہنم حرام کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو بڑے بڑے علماء کرام اور محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اسے بیان کرنے والے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی بزرگ ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا، اللہ پاک اسے حکمت عطا فرمائے گا۔ انجیل شریف میں نام مصطفیٰ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ انجیل شریف میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جسے ادب و تعظیم میں خوش نصیب چوما کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے انہیں کئی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمایا، اور جنہوں نے اس بابرکت نام کی بے ادبی کی وہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوئے۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اذان کے وقت انگوٹھے چومنے کا ثواب۔ تقریباً 200 سال پہلے کے بہت بڑے عالم و مفتی حضرت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1252 ہجری، اپنے مشہور زمانہ فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو مستحب ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمات سنے تو یوں کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ ایسا کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفردوس کے حوالے سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں، من قبل ظفرئی ابہامہ عند سماع اشہد ان محمد رسول اللہ فی الاذان انا قائدہ مدخلہ فی صفوف الجنہ، یعنی جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا کرے گا، میں ایسے شخص کی قیادت کروں گا اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا عمل۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا پڑھی، اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پوروں کے اندرونی حصے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ ترجمہ، جس طرح میرے خلیل نے کیا ہے جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ الفاظ معنی: شفاعت یعنی سفارش، ساعت یعنی گھڑی، چین یعنی سکون۔ شرح کلام رضا۔ قیامت کے سخت ہولناک مناظر اور مشکل ترین حالات میں اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کی شفاعت کی اجازت کا پروانہ عنایت ہوگا، اسی ایمان افروز وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مجرم، اے گناہگار، اے قیامت کے امتحان سے ڈرنے والے، ہمت کر، صبر کر، شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وقت آ گیا ہے، تو قیامت کی سختی سے نہ گھبرا بلکہ پرسکون ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ تقریباً 450 سال پہلے کے بزرگ عظیم محدث حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ وفات 1014 عاشق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے یعنی انگوٹھے چومنے میں ثبوت کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت یعنی طریقے کو لازم کرتا ہوں۔ خلفائے راشدین سے مراد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں۔ پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، یعنی جسے مسلمان اچھا خیال کریں وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھیں، یہاں مسلمانوں سے مراد کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، حرام اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانے والے علماء کرام ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کرام نیک بندوں اور عام مسلمانوں کے نزدیک کسی شے کا جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ ہونا اللہ پاک کے ہاں بھی جائز و مستحسن ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، یعنی بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ صدیوں سے مفتیان دین
اور علماء کاملین رحمت اللہ علیہم نے شرعی اصولوں سے اس حدیث پاک فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، یعنی جسے مسلمان اچھا خیال کریں وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہے، سے کئی مسائل بیان فرمائے ہیں جنہیں فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر بنوانا 600 سال پہلے کے مشہور شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر تیار کرنے پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ اصول بیان کیا کہ کسی عمل کا صحابہ کرام علیم رضوان سے ثابت نہ ہونا اس عمل کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ جس عمل کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب وہ عمل نیک لوگ بھی کر رہے ہوں۔ مزید اپنے سے بھی 400 سال پہلے کے محدث امام بطال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، نیک بندوں کی ایک جماعت نے اپنی موت سے پہلے اپنی قبریں بنائی ہیں تاکہ وہ اس سے موت آنے کا تصور قائم رکھیں۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ کسی ایک صحابی نے بھی اپنی زندگی میں اپنی قبر نہیں بنائی، اگر زندگی میں قبر بنانا مستحب ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ عمل بہت زیادہ ہوتا، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو جواباً میں یہ کہتا ہوں کہ اس عمل کا کسی صحابی سے ثابت نہ ہونا اس عمل کے ناجائز ہونے کو لازم نہیں کرتا، کیونکہ جس چیز کو ایمان والے اچھا خیال کریں تو وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، اور خصوصاً جب وہ کام کرنے والے لوگ بہترین نیک بندوں میں سے ہوں۔ ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اصول یعنی رول ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس کام سے شریعت میں کہیں منع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ اب کسی کے کہنے سے وہ کام ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ ناجائز کہنے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے۔ بعض نادان عام بھولے بھالے عاشقان رسول کو پریشان کرنے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے انگوٹھے چومنے یا جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھر سجانے یا جلوس میلاد میں جانے کی دلیل مانگتے ہیں، حالانکہ دلیل ان کو دینی چاہیے کہ دلوں میں عشق رسول بڑھانے والے نیک اور پاکیزہ کاموں سے قرآن و حدیث میں کہاں منع کیا ہے۔ جب کہیں منع کرنے کا حکم نہیں تو پھر کیوں غلط فہمی پھیلا کر لوگوں کو پریشان کرتے اور تشویش میں مبتلا کرتے ہیں؟ ایسوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور تو کریں کہ مسلمانوں کو کس مقدس کام یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ کاش یہ فوراً سے پہلے توبہ کریں، ورنہ مرنے کے بعد سخت پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیصلہ آپ کا۔ تقریباً دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ اپنے وطن کا ترانہ پڑھے جانے کے وقت پوری قوم ادب میں کھڑی ہوتی ہے، اور جو کوئی اس کے برعکس کرے اسے بعض اوقات ترچھی نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ کپڑے کے بنے جھنڈے کو عزت و تعظیم کی نشانی سلوٹ کیا جانا ہے۔ آج تک پوری دنیا میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اس عمل کی مخالفت کی ہو یا اسے گناہ کا کام کہا ہو، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم نہیں، اور دور صحابہ میں بھی یہ کام دور دور تک نہیں ہوا، بلکہ جو اپنے وطن عزیز کے ترانے پر کھڑے ہونے یا سلوٹ کرنے کے بارے میں منفی گفتگو کرے گا تو ہو سکتا ہے
اسے وطن کے غدار کا لقب ملے۔ تو جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعظیم اور ادب کرنے سے روکے اسے کیا لقب دینا چاہیے؟ جب بھی نام پاک آئے، اے عاشقان رسول، اذان کے علاوہ بھی محبت و تعظیم کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ کام ہے، اور صدیوں سے بزرگان دین علماء کاملین رحمت اللہ علیہم ایسا کرتے آئے ہیں۔ نام پاک پر انگوٹھے چومنے کے متعلق حدیث پاک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے واقعات اور روایات کئی سو سال پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے اس نیک کام کی مزید ترغیب اور شوق بڑھانے کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ سنیے اور نیت کیجیے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور انگوٹھے چومیں گے انشاءاللہ۔ آنکھ کی کنکری نکل گئی۔ واقعہ آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے بزرگ عظیم محدث امام سخاوی شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ہوا چلی اور ایک کنکری یعنی گرٹ میری آنکھ میں پڑ گئی، نکالتے نکالتے تھک گئے لیکن نہ نکلی، جس کی وجہ سے نہایت سخت درد ہوا۔ انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، فوراً کنکری یعنی گرٹ نکل گئی۔ حضرت رواد رحمت اللہ علیہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اتنی بات یعنی آنکھ سے کنکری کا نکل جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ الفاظ معنی، آزار یعنی دکھ، چلتے پھرتے مردے یعنی غیر مسلم، جلانا یعنی زندہ کرنا۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ میں آپ کے اس معجزے کے واقعات موجود ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دعوت کی برکت سے ایسے بڑے بڑے غیر مسلم جو در حقیقت مردوں سے بھی بڑھ کر تھے کیونکہ ان کے دل زندہ نہ تھے، ان کو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے کہ اب ان کا ذکر خیر ہمارے لیے عبادت ہے۔ جب آپ اتنے فضائل و کمالات والے ہیں تو ہمارا دل جو گناہوں کی سیاہی سے مردہ ہو گیا ہے اسے زندہ یعنی پاک و صاف کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بس ایک نظر رحمت ہمارے گندے دل پر بھی ڈال دیجئے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کبھی آنکھیں نہ دکھیں۔ عظیم محدث امام سخاوی شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے
تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے، مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ نابینا نہ ہو۔ حضرت طاووسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے خواجہ شمس الدین محمد بن ابی نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص مؤذن سے کلمات شہادت سن کر انگوٹھوں کے ناخن چومے، آنکھوں سے لگائے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم احفظ حدقتئی و نورہما ببرکتی حدقتئی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نورہما، تو اندھا نہ ہوگا۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں اور ان کے نور کی برکت سے میری دونوں آنکھوں اور ان کے نور کی حفاظت فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام کا فرمان، حضرت محمد بن صالح مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مجد مصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اذان کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنے اور آپ پر درود پاک پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر چومے اور اپنی آنکھوں سے لگا لے، تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ حضرت محمد بن صالح مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عراق یا عجم کے بعض مشائخ کے حوالے سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے انگوٹھے لگاتے وقت یہ پڑھے، صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی و یا نور بصری و یا قرۃ عینی۔ ترجمہ: اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور، میرے سردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان میں سے ہر شیخ نے فرمایا، جب سے میں یہ عمل کر رہا ہوں میری آنکھیں نہیں دکھیں۔ مزید آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ جب سے میں نے ان حضرات سے سنا ہے میری آنکھوں میں بھی کبھی تکلیف نہ ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ عافیت میں رہیں گی اور انشاءاللہ میں اندھے پن سے بھی محفوظ رہوں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، آج سے تقریباً 200 سال پہلے کے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام اور زبردست عالم
حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتوں میں سے پہلی کو سننے کے وقت یہ کہنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ پر درود یعنی رحمت بھیجے، مستحب ہے۔ اور دوسری شہادت یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کو سننے کے وقت آنکھوں پر انگوٹھے رکھنے کے بعد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اے اللہ تو مجھے سماعت اور بصارت سے نفع عطا فرما۔ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کی طرف قائد یعنی رہنمائی کرنے والے ہوں گے۔ شجرہ قادریہ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت 29 رمضان مبارک 1428 ہجری کی بات ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر ہالڈ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں اجتماعی اعتکاف میں بیٹھے۔ یہاں پرکیف مناظر تھے۔ نماز فجر کے بعد معتکفین شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر رہے تھے۔ جب شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھا جانے لگا تو وہ اسلامی بھائی پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ سب عاشقان رسول مل کر بلند آواز سے شجرہ شریف کے منظوم دعائیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تو انہوں نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اچانک ان پر غنودگی طاری ہوئی، سر کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، ان کے دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ شجرہ شریف پڑھنے والے تمام اسلامی بھائی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہیں اور اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عشاق کو شربت دیدار پلا رہے ہیں۔ حاضرین شجرہ عالیہ کے دعائیہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ بلند کیے ان دعائیہ اشعار پر آمین فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 مواقع پر انگوٹھے نہ چھومیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب جب شہد سے میٹھا پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے یا سننے کی سعادت ملے تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چوم کر چومنے کی آواز پیدا کیے بغیر آنکھوں سے لگائیے۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کی انگلی چوم کر اس کے اندرونی حصے یعنی پورے بھی چوم کر لگائے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خوب ثواب کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی کی حفاظت ہوگی۔ البتہ 4 ایسے مواقع ہیں جس پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مواقع پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے یا سننے پر انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ نمبر 1 نماز میں، نمبر 2 خطبے میں، نمبر 3 اذان خطبہ اور نمبر 4 تلاوت سنتے ہوئے، کیونکہ حکم شرعی ہے جب خطبہ یا تلاوت سنیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ انگوٹھے چومنے سے منع کس نے کیا ہے؟ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جسے آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت انگوٹھے یا دونوں شہادت کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگانا بالکل جائز ہے۔ اس کے جائز ہونے پر کئی دلائل موجود ہیں، اور بالفرض جائز ہونے پر کوئی دلیل نہ ہوتی پھر بھی ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ شریعت میں اسے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ معاذ اللہ، جو اس عمل کو ناجائز کہتا ہے اس کے ذمے ثبوت دینا ہے کہ وہ بتائے کہ قرآن و حدیث یا اقوال بزرگان دین رحمت اللہ علیہم میں کہاں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر تعظیم میں انگوٹھے چومنے سے منع کیا گیا ہے۔ مگر یہاں تو احادیث مبارکہ، فقہ اور علماء کرام کے اقوال اور بزرگان دین کے اس عمل کے جائز ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لطف لینے والے فرشتے، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھولنے کا حکم فرماؤں گا، تو جنت کے دروازے پر مقرر فرشتہ حضرت رضوان علیہ السلام عرض کریں گے، آپ کون؟ تو میں کہوں گا محمد۔ تو وہ عرض کریں گے، لبیک، کیوں نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت رضوان علیہ السلام مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کون اس لیے عرض کریں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اس سے لذت حاصل کریں گے، ورنہ جنت کے دروازوں سے آر پار نظر آتا ہے۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ پوچھیں گے۔ سبحان اللہ، جنت کے دروازے پر مقرر فرشتہ خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لطف پائیں، اور ایک طرف وہ نادان جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی کہے، اسے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے سمجھ نہیں آتا۔ یہ کیسی بے وفائی اور بد نصیبی ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بے ساختہ ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک عمل کی اتباع کرتے ہوئے اپنے انگوٹھوں یا شہادت کی انگلیوں کو چومیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ الفاظ معنی، لب یعنی ہونٹ، نام جناب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہد نایاب قیمتی شہد جو بڑی مشکل سے ملتا ہو، وجد میں یعنی جھوم کر، بے تاب یعنی بے اختیار۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا سوہنا سوہنا میٹھا میٹھا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس سے ہمارا منہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کوئی نہایت لذیذ شہد منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔
یہی نہیں بلکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے سے ہمارے ہونٹ بھی جھوم جھوم کر بے اختیار ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عقل والوں کے لیے عقلی دلیل۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عشق رسول احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو سنبھالتے، بچوں کی پیدائش پر سب سے پہلے انہیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تاکہ برکت مصطفیٰ حاصل ہو۔ بچوں کو نظر یا بیماری ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دم کرواتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ اعمال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حالانکہ شرعاً یہ کوئی واجب کام نہیں ہے، لیکن شریعت میں منع بھی نہیں۔ آج بھی عاشقان اولیاء، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان کی بارگاہ میں لے جاتے اور ان کی برکات پاتے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین اور صدیوں سے کئی بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے ادب و تعظیم مصطفیٰ کے ایسے ایسے انداز ہیں جس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں۔ عاشقان رسول محبت رسول میں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی پیروی میں ان کو اپناتے اور برکتیں پاتے ہیں۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کون سی شرعی دلیل تھی جس کی وجہ سے آپ حدیث پاک نہایت اہتمام کے ساتھ یعنی غسل کر کے اچھا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر پڑھاتے تھے؟ یقیناً آپ کے مبارک دل میں تعظیم مصطفیٰ تھی، جس وجہ سے آپ حدیث مبارک کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ تو مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں مدینہ پاک سے باہر موت نہ آ جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوتے تھے۔ آپ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیار محبوب مدینۃ الرسول کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے جو بظاہر کسی صحابی سے ثابت نہیں، مگر یہ آپ کا عشق رسول تھا، اور صدیوں سے آج تک کسی عالم دین نے بھی اس تعظیم سے منع نہیں کیا، کیونکہ شریعت میں اس سے کہیں منع ہی نہیں کیا گیا۔ مزید چند بزرگوں کے اعمال سنیے اور اپنے دلوں میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھائیے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا تو آپ اس قدر روتے کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ اور عظیم تابع بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق بن محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوش مزاج اور مسکرانے والے بزرگ تھے، مگر جب آپ کی محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو آپ کا رنگ مبارک ہیبت و تعظیم مصطفیٰ میں پیلا ہو جاتا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت زرار بن مرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین بغیر وضو حدیث پاک بیان کرنے کو مکروہ یعنی ناپسند خیال کرتے تھے۔ یقیناً ان بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی یہ پاکیزہ اعمال محبت و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھے، جن کو بعد میں آنے والے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کے لیے لکھا۔ یہ اعمال شرعاً نہ فرض ہیں نہ واجب، لیکن دل میں عشق رسول رکھنے والوں کے لیے بڑے ذوق افزا اور ایمان افروز ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کو منع کا حکم بھی نہیں۔
اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے تو ہم بھی عشق رسول میں ڈوب کر باوضو تعظیم مصطفیٰ میں احادیث مبارکہ پڑھیں سنیں تو کیا بات ہے۔ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھوں کو چومیں تو کیا بعید، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلیں حسن، جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف۔ ترک عاشقان رسول کا محبت بھرا انداز۔ ترک عاشقان رسول کے عشق رسول کی بھی کیا ہی بات ہے۔ جس عقیدت و احترام کے ساتھ سلطنت عثمانیہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر و توسیع کا کام کیا، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے وقت سے یا اس سے بھی پہلے ترکیہ کے عاشقان رسول میں ایک عشق رسول بھرا خوبصورت انداز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دوران گفتگو جب کوئی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے تو یہ عاشقان رسول اپنے سینے پر محبت سے دل کی جانب ہاتھ رکھ کر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا یہ انداز عاشقان رسول کے دلوں میں عشق رسول بڑھانے اور ایمان تازہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامن برکاتہم العالیہ سچے عاشق رسول ہیں۔ آپ کو جب ترک عاشقان رسول کے اس انداز کا علم ہوا تو آپ نے بھی اس انداز کو اپنایا، اور آپ کو دیکھ کر کئی اسلامی بھائی اس انداز کو اپناتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں بعض لوگ جب سلام کرتے ہیں تو ہاتھ ملانے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر لگاتے ہیں، جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جب کسی عام فرد سے سلام کر کے ہاتھ سینے سے لگانے میں حرج نہیں تو تعظیم مصطفیٰ کی خاطر نام پاک لے یا سن کر ہاتھ سینے پر لگانا، ادباً سر جھکانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر ادب و احترام کا اظہار فرماتے ہیں۔ اپنے نعتیہ کلام ہدایق بخشش میں لکھتے ہیں: با ادب جھکا لو سرے ولا کے، میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ الفاظ معنی: بہے یعنی ساتھ، سرے ولا یعنی محبت، گل تر و تازہ پھول، چمن یعنی باغ، دیار یعنی شہر، شرح کلام رضا۔ اے عاشقان رسول، میں ایک ایسی عظیم ترین ہستی کا نام مبارک لینے لگا ہوں جو کہ اصل مقصود کائنات ہیں، اور جس شہر میں وہ تشریف فرما ہے وہ شہر کائنات کا نگینہ ہے۔ لیکن میں اس ہستی کا نام پاک جب لوں گا جب آپ سب ان کی تعظیم و توقیر اور محبت میں اپنے سروں کو ادب و احترام کے ساتھ جھکائیں گے تو یہ لیجئے وہ عزت و شان والی ہستی اس کائنات کے حسین ترین باغ مدینہ پاک میں رہتے ہیں، اور اس باغ میں مہکنے اور اپنی خوشبوئیں بکھیرنے والے تر و تازہ پھول میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، تو دیوانہ ایسا بنا یا الہی۔ انگوٹھے چومنے کے متعلق چند وسوسوں کے جوابات۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت و تعظیم میں انگوٹھے چومنے پر بعض لوگوں کو شیطان طرح طرح کے وسوسے دلا کر بہکاتا ہے۔ پھر شیطانی وسوسوں میں آنے والے وہ لوگ بھولے بھالے عاشقان رسول کو اس پاکیزہ کام کے بارے میں وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہاں چند وسوسے اور ان کا علاج پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا سننا معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے، نام پاک پر انگوٹھے چومنا، درود و سلام میں کھڑے ہونا، یہ عشق والوں کے سودے ہیں۔ جو سعادت مند محبت رسول سے رچا بسا ہوگا، اسے ان بابرکت اعمال کی قدر و منزلت معلوم ہوگی۔ البتہ جس کی قسمت میں ہی اس سے دوری ہو، اس کے بارے میں ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو سلام کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے سے لگاتے ہیں۔ کبھی اس کے بارے میں کسی نے حکم شرعی پوچھا کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اپنے بچے کو محبت اور شفقت میں ہاتھ، پاؤں اور سر وغیرہ نہ جانے کہاں کہاں چومتے ہیں۔ اس پر کبھی کسی نے کچھ بولا کہ یہ چومنا کہاں لکھا ہے؟ بس محبت و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی خیال آتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیا آپ کو بھی نور نظر آتا ہے؟ وسوسہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھا تو چوما۔ کیا آپ کو بھی نور نظر آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو پھر کیوں چومتے ہیں؟ جواب: ماشاءاللہ، آپ کے سوال سے کم از کم ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آپ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور الحمدللہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نور مصطفیٰ نظر آیا تھا، تو کیا ہمیں نور نظر آتا ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ حج کے مناسک یعنی ارکان میں طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا استلام دور سے کیوں کرتے ہیں؟ مینا میں جمرات کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ کیا آپ کو مینا میں شیطان یعنی ابلیس نظر آتا ہے؟ اور ہاں، آپ مسعی میں سعی کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی پیاس کی شدت دوڑاتی ہے؟ اگر دیانتداری سے جواب دیا جائے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ طواف میں رش بہت ہوتا ہے اور ہر کسی کا ہر بار حجر اسود کو چومنا آسان نہیں ہے، تو اس لیے دور سے کھڑے ہو کر روایات پر عمل کر کے اپنے ہاتھوں کے ذریعے استلام کرتے یعنی چومتے ہیں۔ اسی طرح سعی کی سنت حضرت بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کی یاد میں ادا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے ننھے منھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے بےتاب ہو کر بار بار دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے مقام پر شیطان کو دیکھ کر 3 مرتبہ کنکریاں ماری تھیں۔ اب حاجیوں کو رہتی دنیا تک ان حضرات کی ان اداؤں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب اتنے سارے کام آپ اتنے عظیم بزرگوں کے تصورات اور ان کی یاد میں کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں آپ اپنے انگوٹھوں کو بھی چوم لیجئے۔ کیا بعید آپ سچے دل سے عقیدت و تعظیم کے ساتھ انگوٹھے چومیں تو آپ پر بھی کرم ہو جائے۔ انگوٹھے چومنا کسی کتاب سے ثابت نہیں۔ وسوسہ۔ انگوٹھے چومنا کسی کتاب سے ثابت نہیں۔ جواب: کیا آپ نے 1400 سال سے اب تک لاکھوں بلکہ کروڑوں تمام دینی کتب پڑھ لی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں، سب دینی کتب تو نہیں پڑھی۔ تو عرض یہ ہے کہ جو کتابیں آپ نے اب تک نہیں پڑھیں، نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کا بیان ان کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے متعلق احادیث و روایات پچھلے صفحات میں باحوالہ پیش کی گئی ہیں۔ انہیں پڑھیے اور خود بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومیے، اور دوسروں کو بھی اس نیک کام کی ترغیب دلا کر ثواب کے حقدار بنیے۔
صحیح حدیث نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وسوسہ: نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بدعت یعنی نیا کام ہے۔ جواب: سب سے پہلے یہ بتائیے کہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم حدیث پاک کی جو مختلف اقسام بیان کرتے ہیں، کیا ان کا ذکر قرآن و حدیث میں کھلے الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے؟ تو آپ کا جواب یقیناً نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی حدیث کو صحیح یا حسن یا ضعیف کہا ہے؟ یقیناً اس میں بھی آپ کہیں گے کہ نہیں۔ تو جو کام قرآن و حدیث میں نہ ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی نہ کیا ہو، وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پھر آپ کیوں حدیث صحیح کی رٹ لگاتے ہیں؟ بے شک محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے جو اقسام حدیث بیان کی ہیں اور ان کے قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، یہ نئے کام ہیں، لیکن یہ کام شرعی ضرورت کی وجہ سے ہے، تو یہ بدعت حسنہ یعنی اچھا نیا کام ہے، جس پر ان حضرات کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، اور اس پر آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ سب ان قواعد و اصطلاحات کو مانتے ہیں۔ جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی بعد میں آنے والے محدثین کرام سے علم حدیث کی اصطلاحات لیتے اور اسے درست سمجھتے ہیں، تو پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے والی روایات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت کئی بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے مروی ہیں جو پیچھے گزر چکی، ان پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ نام پاک پر انگوٹھے چومنے والی روایات کا حکم اور حدیث صحیح کا مطلب۔ اہم بات، صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح اور غلط، بلکہ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم نے حدیث پاک کی کئی اقسام بیان کی ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ قسم صحیح ہے۔ اذان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے یا شہادت کی انگلیاں چومنے پر صحیح حدیث نہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ یہ حدیث پاک موضوع یعنی من گھڑت ہے، بلکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث صحیح نہ ہو تو وہ دوسری قسم کی حدیث پاک میں سے ہوگی۔ سیاہ ستہ یعنی حدیث پاک کی سب سے زیادہ قابل اعتماد 6 کتب بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں سب احادیث مبارکہ صحیح نہیں، بلکہ اکثر صحیح ہونے کی وجہ سے ان کتابوں کو صحیح یعنی صحیح کہا جاتا ہے۔ انگوٹھی چومنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس وسوسے کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے آپ جہاز اڑا لیتے ہیں اور وہ جواب دے کہ نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انسان کو کچھ بھی چلانا نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے وہ شخص بحری جہاز یا ٹرین یا ٹرک یا کار یا بائک چلا لیتا ہو۔ ایک بات کی نفی سے ہر چیز کی نفی نہیں ہوتی۔ مزید تفصیلات کے لیے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین پڑھیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں علم حدیث کے دریا بہا دیے ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کے موضوع پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 200 صفحات کی یہ عالی شان کتاب 29 سال کی عمر میں لکھی۔ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ اور تنقید کے چشمے اتار کر عقیدت و محبت کی عینک لگا کر اس کو پڑھے تو وہ خود بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومے گا، بلکہ دوسروں کو بھی چومنے کی ترغیب دلائے گا، مگر تجربہ شرط ہے۔
نام پاک پر انگوٹھے چومنا ٹوٹکا ہے۔ وسوسہ: انگوٹھے چومنا کوئی فضیلت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک قسم کا ٹوٹکا ہے۔ جواب: نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنا نہ صرف سنت صدیقی بلکہ سنت حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حدیث پاک میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ اس رسالے میں بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں حضرت خضر علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے اس مبارک عمل کے فضائل کے اقوال و واقعات بیان ہوئے ہیں، اور الحمدللہ صدیوں سے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا یہ عمل رہا ہے، لہذا اس عمل کو ضرور ثواب کی نیت سے کیجیے، ثواب بھی ملے گا، اور فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے دنیاوی فوائد یعنی نابینائی وغیرہ سے حفاظت بھی ہوگی۔ انگوٹھے چومنے کے باوجود چشمہ لگا ہو تو وسوسہ: بعض لوگ اس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتنے عرصے سے انگوٹھے چوم رہا ہے، لیکن اس کی بینائی کمزور ہے اور وہ چشمہ لگاتا ہے۔ وسوسے کا علاج: اس وسوسے کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، مثلا احادیث مبارکہ میں مختلف امراض یا مسائل میں کئی مخصوص دعائیں پڑھنے کی ترغیب موجود ہے۔ اگر کسی کے پڑھنے کے باوجود وہ مرض یا مسئلہ حل نہیں ہو تو اس سے اس حدیث پاک پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کا امتحان بھی لیتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کے باوجود اوراد و وظائف پڑھتا ہے یا نہیں۔ لہذا کسی پر تنقید کرنے کے بجائے اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان پر نظر رکھیے۔ اگر رب کو منظور ہوا تو سب امراض ختم ہو جائیں گے، اور اگر اللہ پاک امتحان لے تو اس پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، کیا انگوٹھے چومنا فرض ہے؟ وسوسہ: نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کو آپ فرض و واجب کہتے ہیں۔ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بوقت اذان و اقامت سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب، اور نہ ہی سنت مؤکدہ، بلکہ یہ ایک مستحب کام ہے۔ کریں تو اچھا، نہ کرنے والے کو گناہگار نہیں کہا جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ ہے اور اسی پر ہمارے دلائل ہیں۔ ہاں، جو کوئی اس پاکیزہ عمل کو گناہ سمجھتا ہو وہ ضرور گناہگار ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے گناہ نہیں کہا اسے جو گناہ کہے گا وہ خود گناہگار ہوگا۔ لحد کا خوف کیوں ہو، روز محشر کا ہو کیا کھٹکا، لیے جاتا ہوں دل پر لکھ کے میں تغرا محمد کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔